لائق سب تکریم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا درس تصوف، یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین کے چوتھے چیپٹر، چوتھی گھاٹی عوارض کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کے تحت 4 عوارض کو بیان فرمایا، اور عوارض یہ عارضہ کی جمع ہے، یعنی ایسا امر، ایسا معاملہ کہ جب عبادت کا طلبگار یا راہ عبادت پر چلنے والا جب اس پر چلتا ہے تو یہ 4 عوارض ضرور بالضرور پیش آتے ہیں، اور عبادت کا سالک اس راہ میں ان عوارض کے پیش آنے کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ درس عطا فرمایا کہ یقیناً یہ عوارض، یہ رکاوٹیں ضرور پیش آئیں گی، لیکن ہمیں رب تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ان کا سامنا اور مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیشہ رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارنا ہے۔ اور چوتھا جو عارضہ رہا، یہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مصائب و تکالیف کو بیان فرمایا، یعنی راہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والے 4 عوارض میں سے چوتھا عارضہ مصائب و تکلیف ہیں، یعنی انسان جب راہ عبادت پر، عبادت کے راستے پر چلتا ہے تو ضرور بالضرور اس راستے میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، تو ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا علاج صبر ہے، مصائب و تکالیف کے عارضے کا علاج صبر ہے، اور آپ کہتے ہیں تو ہر مقام پر صبر کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے کہا تھا یہ 2 وجہ سے ہے لازم و ضروری۔ پہلی وجہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دی، آج دوسری وجہ کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ صبر کے ضروری ہونے کی یہ ہے
کہ صبر میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. یعنی ہم گناہگار مومنین، مسلمان، راہ عبادت کے طلبگار، اگر مصائب اور تکلیفیں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ بڑے پیارے انداز میں قرآنی آیات کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے فوائد کو بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں صبر سے درجہ ذیل بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. سب سے پہلے نجات اور کامیابی، یعنی ایک راہ عبادت کا سالک جو ہے اسے مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نجات بھی عطا فرماتا اور کامیابی بھی عطا فرماتا. رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارشاد پاک ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نجات کا راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صبر کے ذریعے اللہ عز و جل سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ نکال دے گا. یعنی ہم صبر کریں گے یقیناً مصیبتیں تو آنی ہیں، جیسے کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا یقیناً مصائب کا گھر ہے. جب ہم اس میں ہیں تو مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالی صبر کی برکت سے اس مصیبت سے آسانی کے ساتھ ہمیں نکال دے گا. دوسرا فائدہ، دوسری بھلائی، دشمنوں پر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. فرماتے ہیں صبر کی وجہ سے دشمنوں پر کامیابی نصیب ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے. اور تیسری بھلائی ہمیں جو نصیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی برکت سے مراد پوری ہوگی. آپ کی جو مراد ہے، آپ کی جو نیک خواہش ہے، رب تعالیٰ صبر کی برکت سے اسے پورا فرما دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا. منقول ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے خط کے جواب میں لکھا آباؤک فاصبروا فظفروا فاصبر کما صبروا تظفر کما ظفروا. یعنی آپ کے آبا و اجداد نے صبر کیا تو کامیاب ہوئے، پس آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے تو آپ بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صبر کے سبب لوگوں کی پیشوائی و امامت کا درجہ ملتا ہے. یعنی اگر کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، تکلیفوں کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیشوائی اور امامت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً صبر کی برکت سے رب تعالیٰ امامت و پیشوائی بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل صبر کرنے والے کی تعریف فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کریں اور زبان پر شکوہ اور شکایت نہ لائیں
تو وہی رب العالمین ہم جیسے گناہ گاروں کی گویا کہ تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی بدولت جنت کی بشارت، اللہ رب العالمین کی درودیں اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کی بدولت اللہ تعالی ہمیں جنت کی بشارت بھی عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہر ایک بندے مومن کی خواہش اور تمنا دنیا میں رہتے ہوئے یہی ہوتی ہے کہ ہمیں محبت الہی حاصل ہو جائے، ہمیں محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد پاک ہے واللہ یحب الصابرین، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے ہیں صبر کی وجہ سے جنت میں بلند درجات نصیب ہوں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ سبحان اللہ۔ جنت تو جنت نصیب ہوگی، بلکہ جنت میں بھی اونچا اور بلند درجہ ہمیں عطا فرمائے گا رب تعالیٰ۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صبر کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ صبر کرنے سے بندہ عظیم بزرگی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔ تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں سلامتی اور رب تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، صبر کی بدولت بے انتہا ثواب ملتا ہے، اور جسے مخلوق شمار کر سکتی ہے نہ سوچ ہی سکتی، یعنی بے حساب رب تعالیٰ صبر کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی بے شمار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس پاک ذات کا کیسا کرم ہے کہ صرف ایک لمحہ صبر کرنے پر دنیا و آخرت میں یہ بزرگیاں اور فضائل عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اتنے دن تک صبر کیجیے، آپ اتنے گھنٹے صبر کیجیے، یا پھر آپ پر مصیبت آئے تو آپ سال بھر تک صبر کرتے رہے، نہیں، بلکہ اگر جب آپ پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئی اسی پہلے لمحے میں آپ نے صبر کا اظہار کیا تو یہ رب تعالیٰ کی برکات اور بہت سارے فضائل آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعطی احد من عطاء خیرا او اوسع من الصبر، صبر سے بہتر اور وسیع عطا و بخشش کسی پر نہیں کی گئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جمیع خیر المؤمنین فی صبر ساعت واحدۃ، مومنین کی تمام بھلائی گھڑی بھر کے صبر میں ہے۔
یعنی ہم اور آپ اگر بہت ساری بھلائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے صبر کی حقیقت پر کلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہو کہ صبر کی حقیقت کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ صبر کے سلسلے میں علماء اکرام نے بہت ساری تعریفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں ایک آسان آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ شدت و سختی کے وقت اضطراب و بے چینی کے اظہار کو جزا کہتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی سختی آئے، شدت آئے تو آپ بے چینی کا اظہار کریں تو یہ جزا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شدت و سختی سے نکلنے کے پختہ ارادے کو جزا یعنی بے صبری کہتے ہیں، اور اس ارادے کو ترک کر دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ پر شدت آئے، سختی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اس وقت آپ بے صبری کا اظہار نہ کریں، بلکہ آپ صبر کے ساتھ رب تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، تو یہی صبر ہوتا ہے۔ اور حصول صبر کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حصول صبر کا طریقہ یہ ہے کہ تکلیف کی مقدار اور اس کے وقت پر غور کرو کہ یہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ، اور وقت سے پہلی آتی ہے نہ بعد میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قدر تکلیف ہمارے حق میں مقدر فرمائی، جس وقت میں مقدر فرمائی، اتنی ہی اور اسی وقت میں ہمیں تکلیف پہنچتی، اور وہ ضرور آنا ہے۔ لہٰذا بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تکلیف آئے اور بے صبری کا کوئی اظہار کرے، شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر لائے، تو تھوڑی نہ وہ تکلیف چلی جائے گی، نہیں جائے گی۔ تو تکلیف بھی نہیں گئی، اور پھر آپ رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیں گے، اور وہی ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے صبر کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ نجات بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت ہر ایک موڑ پر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر صبر کریں۔ لہٰذا بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس میں نقصان و خطرے کا اندیشہ ہے، اور صبر کے حصول کا اس سے بڑھ کر یہ طریقہ ہے کہ تم صبر پر اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والے بہترین بدلے اور عظیم الشان عطا کو یاد کرو۔ یعنی جو آیات قرآنیہ کی روشنی میں آپ نے جو فضائل و برکات کو سماعت کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھو، تو یقیناً آپ کبھی بے صبری نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے پر آپ رضامندی کا اظہار کریں گے۔ اب اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ نے جس طریقے سے 4 عوارض کو بیان فرمایا، یعنی پہلا عارضہ رزق ہوتا ہے، راہ عبادت میں ایک رکاوٹ جو بنتی ہے وہ رزق ہے۔ اسی طریقے سے راہ عبادت میں انسان کے خیالات اور ارادے جو ہوتے ہیں یہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بھی بتایا کہ قضاء الہی پر راضی رہنا یہ بھی بندے مومن کے لیے ضروری ہے، اور کبھی کبھی راہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والا جو معاملہ ایک انسان کے لیے بنتا ہے، یہ قضاء الہی کی مختلف صورتوں کا پیش آنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو عارضہ ہے اس کا بیان ابھی مکمل ہوا، چونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جہاں پر یہ بیان فرمایا وہیں پر ہمارے لیے اس کا علاج بھی آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رزق اور اس کے حصول کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ بغور سماعت فرمائیں کہ بیان کردہ 4 عوارض اور ان کے اسباب کو دور کر کے اس مشکل ترین گھاٹی کو عبور کرنا تم پر لازم ہے، ورنہ یہ عوارض تمہیں نہ صرف تمہارے عبادت والے مقصد پر عمل سے روکیں گے، بلکہ اس کو یاد کرنے اور اس کے متعلق سوچنے سے بھی محروم کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ عوارض ایسے سخت ہیں کہ ان کی وجہ سے عمل سے بھی رک جاتا ہے بندہ مومن، بلکہ ان کو بجا لانے کے سلسلے میں جو پلاننگ ہوتی ہے، جو سوچ اور خیالات ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اس رکاوٹ کی وجہ سے دور رہتا ہے۔
تو فرماتے ہیں ان عوارض میں سب سے بڑا اور سب سے مشکل رزق کا معاملہ اور اس کی فکر ہے۔ عمومی طور پر مخلوق کے لیے سب سے بڑی مصیبت اسی کی ہے۔ مخلوق نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا رزق حاصل کرنے کے لیے، دل فکروں میں جکڑ گئے، غموں کی کثرت ہو گئی، اپنی عمریں ضائع کر دی، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ آج آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کمانے کے لیے رزق کے نام پر یہ تمام تر مصیبتوں کو اپنے اوپر انسان لے لیتا ہے۔ اس رزق کی فکر نے مخلوق کو اللہ عز و جل اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا۔ پس دنیا میں انہوں نے اندھیرے، غفلت، نقصان اور ذلت و رسوائی میں زندگی گزار دی، اور آخرت کی طرف خالی ہاتھ چل پڑے، یعنی دنیا 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 کرتے ہوئے زندگی بھر اسی میں انہوں نے گزار دی۔ اور جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو یقیناً جب انسان قبر کی طرف جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے ساتھ رشتہ داروں اقارب بھی آتے ہیں، بہت سارے چاہنے والے آتے ہیں، لیکن سب کے سب تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جانے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس کا عمل ہوتا ہے۔ جب اس نے دنیا میں آخرت کی کوئی تیاری ہی نہ کی اور اپنے اعمال کو بہتر نہ بنایا تو پھر اب اس موقع پر بھی وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا ہوگا، اور کسی انسان میں یہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے سامنے اپنے زندگی کا حساب دے سکے اور رب تعالیٰ کے عذاب کو وہ برداشت کر سکے۔ غور تو کرو کہ رب عز و جل نے رزق کے تذکرے میں کس قدر آیات نازل فرمائی اور رزق دینے پر کتنا زیادہ اپنے وعدے، قسم اور ضمانت کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اور علماء عظام رحمہم اللہ مسلسل لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، سیدھا راستہ دکھاتے رہے، کتابیں تصنیف فرمائی، لوگوں کو مثالیں دی اور انہیں اللہ عز و جل سے ڈراتے رہے۔ اس سب کے باوجود لوگوں نے ہدایت قبول کی، نہ تقوی اختیار کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے، بلکہ وہ رزق کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں، اور انہیں یہی فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں صبح یا رات کا کھانا نکل نہ جائے۔ تو اب دیکھیے امام غزالی علیہ رحمہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں، بیان کردہ غفلت اور رزق کی فکر کی اصل وجہ اللہ عز و جل کی آیات اور اس کی تخلیق میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دروس میں سماعت فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کا رزق جو ہے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اور بندے کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اور جیسا کہ فرمان رسول ہے کہ پرندہ جب صبح میں نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو بھرپور رزق کے ساتھ وہ لوٹتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چرند و پرند کو رزق عطا فرمانے والا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ضرور اگر ہم رب تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے ہمیں محروم نہ فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلام سے نصیحت حاصل نہ کرنا اور بزرگان دین کی باتوں میں غور نہ کرنا، اور یہ کہ لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گئے، جاہلوں کی باتوں پر کان دھرنے لگے اور غافلوں کی عادتیں اپنا لی، یہاں تک کہ ابلیس ملعون ان پر مکمل طور پر قابض ہو گیا اور ان کے دلوں میں بری عادات پختہ ہو گئیں۔ بالآخر لوگ دل اور یقین کی کمزوری کا شکار ہو گئے، اور آج یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہو گئے، اور وہ رب تعالیٰ سے زیادہ ظاہری اسباب پر، اور اسباب بھی ایسے جو حرام ہیں ان پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے یہ رزق کو پائیں گے؟ اب آپ دیکھیے امام غزالی علیہ رحمہ ہم گناہگار عام مسلمانوں کو ثبات قدمی یعنی صبر کی دولت عطا کرنے کے سلسلے میں
بزرگان دین کی زندگیوں کو بطور عبرت پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بزرگان دین نے کس طریقے سے صبر کا اظہار فرمایا. تو لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن اصحاب بصیرت اور ریاضت و مجاہدہ والے اصحاب نے آسمانی راستے پر نظر رکھی اور وہ زمینی اسباب کی طرف متوجہ نہ ہوئے. انہوں نے اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور مخلوق سے کنارہ کش ہو گئے. اللہ عز و جل کی آیتوں کا یقین کیا, اسی کے راستے کو نگاہ میں رکھا, پس انہوں نے نفس و شیطان اور مخلوق کے وسوسوں کی طرف بالکل توجہ نہ دی. اور شیطان, انسان یا نفس نے جب بھی انہیں کسی وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے مقابلہ کرنے لگے, یہاں تک کہ مخلوق نے ان سے منہ موڑ لیا. شیطان دور ہٹ گیا, نفس تابع دار ہو گیا اور وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے. سبحان اللہ. ایک دو بزرگان دین کے واقعے کو آپ پیش کرتے ہیں کہ بزرگان دین کا توکل اللہ تعالیٰ پر کیسا رہا. کہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اولیاء اکرام میں بلند مقام و مرتبہ آپ کا ہے. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ نے ایک جنگل عبور کرنے کا ارادہ کیا, ایک جنگل پار کرنے کا ارادہ کیا, تو ابلیس شیطان نے آ کر آپ کو یوں ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ ایک خطرناک جنگل ہے. اور انسان کی فطرت ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے واقعی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں جنگل خطرناک ہے. تو شیطان نے یہ کوشش کی کہ یہ ایک خطرناک جنگل ہے اور آپ کے پاس اسے طے کرنے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا کچھ سامان. تو شیطان کی طرف سے یہ خوف دلانے پر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ جب بھی شیطان اس طریقے سے وسوسہ ڈالتا تو اس کی مخالفت وہ کرتے. شیطان کی طرف سے یہ خوف دلانے پر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ضرور یہ خوفناک جنگل زیادہ راہ کے بغیر تنہا طے کروں گا. جی, اور ہر میل پر صرف تنہا طے نہیں کریں بلکہ یہ بھی آپ نے ارادہ کر لیا اور ہر میل پر 1000 رکعت نفل ادا کروں گا. سبحان اللہ. چنانچہ آپ اپنے ارادے پر ثابت قدم رہے اور اس جنگل میں 12 برس گزار دیے. سبحان اللہ. 12 سال اس جنگل کو طے کرنے میں آپ نے گزار دیا. اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کیا ارادہ فرمایا, ہر میل پر 1000 رکعت نفل ادا کروں. سبحان اللہ. تو انہی سالوں میں یہ جو 12 سال آپ نے جنگل میں گزارے, فرماتے ہیں انہی سالوں میں اس جنگل سے ہارون رشید حج کے ارادے سے گزرا تو اس نے آپ کو ایک جگہ نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا. اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ ہے. تو اس نے آپ کے پاس آ کر کہا, اے ابو اسحاق. ہارون رشید اپنے دور اور زمانے کا بادشاہ ہے. اے ابو اسحاق, یہ آپ کی کنیت رہی ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ عنہ کی. اے ابو اسحاق, آپ اس حال میں خود کو کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ نے یہ 2 شعر پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اپنا دین برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں تو ہمارا دین رہتا ہے نہ دنیا. یعنی کوئی بھی انسان اگر اپنا دین برباد کر کے دنیا سنوارنے چاہے تو اب اس کا نہ دین رہتا ہے نہ ہی اسے دنیا نصیب ہوتی ہے. اور کہتے ہیں پس خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب عز و جل کو ترجیح دی اور آخرت کی امید پر دنیا قربان کر دی. مطلب یہی ہے کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے اور دنیا کو پانے کے لیے آخرت جیسی عظیم الشان چیز کو ہمیں ہرگز برباد نہیں کرنا. اور یقیناً ہمیں فکر آخرت ہی کرنا ہے اور آخرت میں رب تعالیٰ کے انعامات کو پانے کے سلسلے میں اچھی اچھی کوششیں ہمیں کرنا ہے. ایک واقعہ سماعت فرمائیں, بڑا پیارا ہے. ایک بزرگ علیہ الرحمہ کسی جنگل میں تھے کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے
مار ڈالنے والا ہے، یہاں آبادی ہے نہ کوئی انسان۔ تو دیکھیے جن الفاظ کے ساتھ وسوسہ ڈالا، تو اب یہ سننے کے بعد اللہ والے بزرگ نے بھی یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو بغیر زاد راہ کے طے کریں گے اور عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے، یہاں آبادی ہے نہ کوئی انسان۔ تو اسی کے مطابق آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو بغیر زاد راہ طے کریں گے اور پھر عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ آبادی نہ ملے، انسان بھی نہ ملے، تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے۔ کہ وہ راستے سے ہٹ کر جدھر رخ تھا چل پڑے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جتنا چاہا میں چلتا رہا، پھر میں نے دیکھا ایک قافلہ راستہ بھول کر چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ راستہ ایسا نہ تھا جہاں پر سے قافلہ چلے، لیکن وہ قافلہ خود راستہ بھول کر اس جانب سے چلا آ رہا۔ میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا، میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مگر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ میرے سر پر آ پہنچے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگے لگتا ہے اس کا زاد سفر ختم ہو گیا اور بھوک پیاس کی شدت سے بے ہوش ہے۔ حالانکہ ایسا تھا نہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی انسان سے ملاقات نہ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے اس انداز کو اپنایا۔ تو ہاں کہنے لگے لگتا ہے اس کا زاد سفر ختم ہو گیا ہے اور بھوک پیاس کی شدت سے بے ہوش ہے، اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو۔ وہاں پر انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے۔ تو اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو، شاید اسے ہوش آ جائے۔ پھر وہ گھی اور شہد لائے تو میں نے اپنا منہ اور دانت مضبوطی سے بند کر لیے، پس انہوں نے چھری لا کر میرے منہ زبردستی کھولنا چاہا، میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا تو میں ہنس پڑا اور منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بولے کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ پھر میں نے انہیں شیطانی وسوسے والا واقعہ سنایا، ان شیطانی وسوسہ آیا تھا تو انہوں نے اس کی مخالفت اس طور پر کی اور اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے لیے تمام تر انتظامات فرما دیے۔ اس کے آگے بھی چند ایک اور واقعات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں اسے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔